چھوٹی موٹی تکلیف میں پریشانی میں گرتے ہیں تو چلانے لگتے ہیں. اور یہ بات میں بار بار گزشتہ کچھ دنوں سے دہرا رہا ہوں. ابھی تازہ ہندوستان میں مسلمانوں پر جو مظالم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، یہ تو ہمیشہ چل رہا ہے. اس میں ہمارے ہاں کئی لوگوں سے سنا گیا، سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا کہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تو علماء کو نشانہ بناتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہو گئی اور علماء وہی غیبی امداد کی بات کر رہے ہیں. بدر میں تو مدد آئی، بابری مسجد کے وقت کیوں نہیں آئی؟ فلاں جگہ تو آئی، آج مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کے کئی جوابات دیے مختلف خطابات اور دروس میں. موٹا سا سوال عید کے خطبے میں بھی میں نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن اور یہ حدیث ہم مانتے ہیں، اب ان میں اللہ نے اپنے رحمت، اپنی مدد کی اور حفاظت کی جو شرطیں بیان کی ہے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور اپنی پکڑ اور سختیوں کے لیے جو وعیدیں سنائی ہے کہ ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، کیا ہمارے ہاں وہ پائی جاتی ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک عام سے عام آدمی بھی اس کا آسانی سے جواب دے دے گا. ہمارے ہاں شرک ہے، ہمارے یہاں بدعت ہے، ہمارے یہاں حرام خوری ہے، ہمارے یہاں رشتے کاٹنے کے ہر گھر میں ملیں گے. حق حقوق اور وراثت میں ایک دوسرے کا مال کھانے اور حق مارنے کا سسٹم ہے. کمزوروں پر ظلم کرنا، بے ایمانی کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، کون سا گناہ ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ اور پھر ہم مولوی کو بولتے ہیں کہ غیبی امداد کہاں سے آ رہی ہے؟ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، حنین میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، ان کے ہاں کتنا شرک تھا، کتنی بدعت تھی، کتنی اللہ اور رسول کی مخالفت تھی. اللہ کی مدد کیوں آئی؟ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات صحابہ نے مخالفت کر لی، 50 میں سے 40 تیر اندازوں نے، نقشہ پلٹ گیا. پورا واقعہ ہم جانتے ہیں. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں جو ہے آپ کے رخسار مبارک میں دھس گئی، گھٹنا زخمی ہو گیا. ایک غلطی سے ہم کتنی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، حرام خوری کے کام میں مدد کرتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ظلم کے کام میں مدد کرتے ہیں. ایک کمزور آدمی ہمارے سماج میں، وہ بیٹی ہو، بہو ہو، کوئی انسان ہو، کوئی عالم ہو، مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ملتا. طاقتور کے ساتھ لوگ نظر آئیں گے، جس کی حکومت اس کے ساتھ نظر آئیں گے. اس سے اللہ سے زیادہ ڈر ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا تو نوکری چلی جائے گی، روزی چلی جائے گی. ہاں، میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں، حضرت موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں ہوتے تو آپ کدھر رہتے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ ظلم کو دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، جو لوگ ظالمین کے ساتھ میں ان کی آج ساتھ دیتے ہیں، وہ مولویوں پر کیوں کیچڑ اچھالتے ہیں؟ اللہ کی مدد نہ آنے کی وجہ علماء ہے. ارے جو تھوڑا سا خیر اور برکات ہے نا، وہ علماء کی وجہ سے ہے، یہ سمجھ لیجئے. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ تازیانے ہیں. جب تک توبہ استغفار ہوتا رہے گا، دین کا کچھ نام زندہ رہے گا، متقی پرہیزگار لوگ درمیان میں برائیوں سے روکنے والے کسی بھی تعداد میں موجود ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل رہا ہے. یہ بھی ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، پوری کائنات کو مٹا دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن حدیث میں اٹھائیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ جب یہ تلقین کا بتا رہا ہے کہ آسانی آئے گی مشکل کے بعد، تو اس آسانی کا حقدار اپنے آپ کو بنانا ہے. شرح صدر، ذمہ داری کے نبھانا، رفع ذکر کے راستے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق ہمارے سامنے ہے. اس اخلاق کردار کو اختیار کیجئے. کیا کوئی تیار ہے؟ کوئی ایک آدمی ایسا ملے گا آپ کو کہ ہم نے کوئی بات بیان کی کہ بھائی سود لینا دینا حرام ہے، یہ اللہ رسول سے جنگ کا اعلان ہے، قرآن کہتا ہے، تو وہ کہے کہ چلو بھائی میں توبہ کرتا ہوں؟ کوئی ملے گا؟ ان کی جیب میں فتوے ہیں. مولوی صاحب نے کہا ہندوستان میں لین دین کر سکتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے، شیئر مارکیٹ میں جو ہے پیسہ لگا سکتے ہیں، حرام کو حلال کرنے والا طریقہ. ہاں، ایسے علماء ہیں اللہ کی مدد کو ٹالنے کی وجہ. یہ جو شکوہ شکایت کر رہے ہیں ان کو بتائیے، جو بدعت کر رہے ہیں نا، وہ علماء جو بدعت بتا رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں اور عوام بدعت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا عمل کریں. ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان جانتے بھی نہیں ہیں لوگ.
20 साल 25 साल 15 साल दीन में लगा दिया, सिर्फ फजाइल जानते हैं, तौहीद क्या है नहीं मालूम, शिर्क क्या है नहीं मालूम, सुन्नत और बिदअत नहीं मालूम, कौन सा दरूद कौन सी दुआ ऐसी है जो शिरकिया है, बस फजीलत सुन ली पढ़ लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया, अल्लाह के रसूल का वसीला लगा के दुआ मांगी, मनगढ़ंत और झूठी हदीस, कुरान हदीस के खिलाफ है, हराम है। इमाम अबू हनीफा भी कहते हैं कि शख्सियत का वसीला लगा के दुआ मांगना हराम है, मानने को तैयारी नहीं है। बड़े बड़े उलमा बयान कर रहे हैं कि दुआ के फजाइल में से है। तो फजाइल बगैर मसाइल के नहीं आते, मसाइल सीखना पड़ेंगे। घर बैठे बैठे जो है हमको आसानियां नहीं मिलेगी। ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, इसको अच्छी तरह समझे, मैंने बहुत कम कहा। दिल चाह रहा है कि और इस सिलसिले में कई पहलू पर रोशनी डाली जाए, लेकिन ये बातें आती रहेगी। हाँ, इस पर गौर कीजिए, बहुत संजीदगी